اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم میرے بھائیوں اور بہنوں، اب بس 2-3 دن رمضان المبارک کے باقی رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم سب انشاءاللہ تعالی عید الفطر کی خوشیوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہی فضل و کرم سے ہم سب کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اس وقت چند گزارشات آپ سے کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے، اور یہی شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک صدقہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ روزے دار کتنا ہی اہتمام کرے، روزے کے دوران کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی باتوں سے تو بچنا آسان ہوتا ہے، لیکن بیکار باتیں، فضول مصروفیات، ان سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت میں رمضان المبارک کے ختم پر صدقہ فطر کے نام سے گویا روزے کی زکوٰۃ الگ سے واجب قرار دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا، جو روزے دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ آگے فرمایا جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے 2 مقاصد ہیں۔ ایک، روزے کی کوتاہیاں جو ہو جاتی ہیں اس کی تلافی کا یہ ذریعہ ہے، اور امت کے مسکینوں کے لیے عید کے دن رزق کا انتظام ہے تاکہ وہ بھی اس روز لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اغنوہم عن السوال فی ھذا الیوم، یعنی اس دن مسکینوں پر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال سے بے نیاز ہو جائیں۔ اس لیے صاحب وسعت جتنے مسلمان ہیں ان سب پر ضروری ہے کہ وہ صدقہ فطر وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ جیسے حدیث میں فرمایا کہ نماز عید سے پہلے اگر ادا کریں گے تو مقبول صدقہ ہے، ثواب زیادہ ہے۔ نماز کے بعد ادا کریں گے تو وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہو جائے گا۔ اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عید سے 2-3 دن پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے، اور یہی مناسب بھی ہے تاکہ مستحق حضرات پہلے ہی سے عید کی تیاری کر سکیں۔ اب مسئلہ ہے صدقہ فطر کس پر واجب ہے۔ 2-3 مسئلے آپ سمجھ لیں۔ جو مسلمان اتنا مالدار ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے، یا اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے لیکن قرض اور ضروری اسباب سے زائد ایکسٹرا اتنی قیمت کا مال ہے جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ کتنی قیمت پر اب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ 52.5 تولہ چاندی، یعنی 612 گرام 35 ملی گرام۔ اگر اتنی قیمت کا اس کے پاس کوئی سامان موجود ہے تو اب عید الفطر کے دن صدقہ دینا یعنی صدقہ فطر دینا اس پر واجب ہے، چاہے وہ زائد مال و زائد سامان تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، اور چاہے اس پر سال گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو۔ دیکھیے، زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے تو سونا چاندی، رقم، کیش یا تجارت کا مال ہونا ضروری ہے، لیکن صدقہ فطر میں یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جو اپنی روز مرہ کی ضرورتوں سے زائد ہے اور قرض سے بچا ہوا ہے، ایکسٹرا مال ہے۔ اگر اس کی قیمت بھی 612 گرام چاندی کے برابر ہو جاتی ہے
تو اس پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر آپ اچھی طرح سمجھیں، کسی کے پاس 2 گھر ہیں، ایک میں خود رہتا ہے، دوسرا خالی پڑا ہوا ہے، یا کسی کو کرائے پر دے رکھا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے۔ لیکن دوسرا مکان جو ضرورت سے زائد کہلائے گا، اب اگر اس دوسرے مکان کی قیمت اتنی ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے 612 گرام چاندی کی قیمت، اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ مارکیٹ میں قیمت معلوم کریں تو 40,000 یا 40 پر 2,000 کے قریب یہ قیمت بنتی ہے، تو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر مالک مکان کا اسی دوسرے مکان کی آمدنی پر گزارا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معاش کا ذریعہ نہیں ہے، تو اب یہ مکان بھی ضروری اسباب میں داخل ہوگا اور اس میں صدقہ فطر واجب نہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھیں، صدقہ فطر کا نصاب بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے بقدر ضرورت سے زائد مال کا مالک ہونا۔ لیکن یہاں تجارت کا مال ہونا ضروری نہیں ہے، سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، اور عاقل یا بالغ ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اور صدقہ فطر جس طرح خود پر واجب ہے، اسی طرح اپنے نابالغ لڑکے اور لڑکی کی طرف سے بھی ادا کرنا واجب ہے۔ اگر نابالغ لڑکا یا لڑکی مالدار ہے تو اب باپ پر اپنے مال سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے، انہی کے مال سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طرح مالداروں پر صدقہ فطر واجب ہے، عورت اگر مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر شوہر حضرات عورتوں کی طرف سے اپنی بیویوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں، یہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شوہر ادا نہیں کر رہا ہے اور عورت مالدار ہے تو اب اس پر صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے۔ اب صدقہ فطر کتنا ہے؟ آسانی کے لیے یہ بات سمجھیں کہ اس وقت ہمارے اس علاقے میں امیر شریعت دامت برکاتم کی طرف سے 75 روپے جو طے کیا گیا ہے، 70 پر 5 روپے جو طے کیا گیا ہے، وہ سب سے کم قیمت ہے۔ حدیث پاک میں تو گیہوں، جو، کشمش یا کھجور، ان چاروں کا ذکر موجود ہے۔ یہاں چونکہ سب سے کم قیمت میں گیہوں ہے تو گیہوں کے اعتبار سے 70 پر 5 روپے طے کیا گیا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ کشمش سے دیں، یعنی تقریباً 3 کلو، یا کھجور سے دیں 3 کلو، جو سے دیں 3 کلو، اور گیہوں سے دے رہے ہیں تو تقریباً 1.25 کلو گیہوں کی قیمت، یا وہی غلہ بھی دے سکتے ہیں۔ اب صدقہ فطر کے مستحق کون ہیں؟ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو جو غریب ہیں، محتاج ہیں، اور جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ان کو صدقہ فطر آپ دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ صدقہ فطر کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں۔ 1-2 غلطیاں جو عام طور پر ہم سے ہوتی ہیں، کوتاہیاں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے تو اب صدقہ فطر بھی ادا کرنا واجب نہیں، حالانکہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جس نے روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں، اگر وہ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اس لیے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے، اس سلسلے میں کوتاہی نہ کریں۔ الحمدللہ ہمارے محلے نیلسندرا میں کئی سالوں سے ایک ادارہ CMM یہ ہر سال صدقہ فطر کے پیسوں کو جمع کر کے غریبوں کے لیے عید کا ضروری راشن ان کے گھروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا آ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سال بھی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے گزارش ہے اپنے اور اپنے گھر والوں کے صدقہ فطر کو جتنا جلدی ہو سکے جمع کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اب 2-3 دن صرف باقی رہ گئے ہیں، اور آپ کی سہولت کے لیے فون پے بھی ہے، گوگل پے بھی ہے۔ نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں، نوٹ کر لیں، 9945055024۔ دوبارہ سنیں، 9945055024۔ یہ
زبی احمد کے نام سے موجود ہے، گوگل پے بھی ہے اور اس پر فون پے بھی ہے۔ اگر آپ اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی نوٹ کر لیں، نام CMM ہے اور کینرا بینک ہے، اکاؤنٹ نمبر ہے 04351010598283، IFSC کوڈ CNRB0000435۔ اور رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو 3 نمبر نوٹ کر لیں، 9343720700، دوسرا نمبر 9741232395، تیسرا نمبر 8088656555۔ اور اگر آپ لا کر پہنچانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی مکہ مسجد میں یا اکبری مسجد کے پاس ہمارے ذمہ دار حضرات نماز کے اوقات میں رہیں گے، وہاں پہنچا دیں۔ آخر میں ایک گزارش مالداروں سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل 75 روپے 70 پر 5 روپے جو صدقہ فطر کی کم سے کم مقدار طے کی گئی ہے وہ مالداروں کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اس لیے مالداروں سے گزارش ہے، زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے 75 روپے کے بجائے کشمش کی قیمت تقریباً 850 روپے یا کھجور کی قیمت 825 روپے یا جو کی قیمت 300 روپے یہ اپنی طرف سے اپنی اولاد کی طرف سے ادا کریں تاکہ غریبوں کا بھلا ہو اور آپ کو ثواب زیادہ ملے۔ روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بصرہ کو آئے، دیکھا کہ گیہوں کی قیمت سستی ہو گئی ہے جیسے ہمارے یہاں سستی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب وسعت فرمائی ہے تو اگر تم صدقہ فطر ہر چیز کا 1 سا کے حساب سے یعنی 3 کلو کے حساب سے نکالو تو بہتر ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ہم نکالیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ لاک ڈاؤن بھی ہے جس کی وجہ سے کافی لوگ پریشان ہیں، اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ بھی اس وقت جو ہے پریشان ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں۔ ان سب کے لیے ہمیں عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سب کو بھی خوشیاں نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا